اور اب آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر دورے پاکستان پر موجود ہیں۔ اس دورے کو عالمی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہما صاحبہ ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ہما صاحبہ بتائیے گا، اسرائیل ایران کانفلکٹ کے بعد جو ہے یہ ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہے کسی ملک کا، عالمی سطح پر کتنی اہمیت حامل ہے؟ دیکھیے، عالمی سطح پہ تو اس لیے بہت اہمیت عامل ہے، اور ریجنل سطح پہ اور بھی زیادہ، کیونکہ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں پاکستان کے تعلقات ریاض سے، اور سمجھا جاتا ہے that one is at the cost of the other۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان ٹریڈیشنلی ویسٹرن کیمپ الائے ہے، یو ایس الائے ہے ٹریڈیشنلی، اور ظاہر ہے کہ جب ایران اور اسرائیل کے تعلقات میں تعطل آتا ہے یا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، یا ایران اور امریکہ کے تعلقات میں کھچاؤ میں مزید کشیدگی ایڈ ہوتی ہے، تو اس کی امپلیکیشنز یہ ہوتی ہیں کہ کیا پاکستان کو مزید روکا جائے گا۔ یہ پرٹیکولر وزٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جنوری میں ایران اور پاکستان کے بیچ میں ایک ایکسچینج آف فائر ہوا جو بہت فرینڈلی نہیں تھا۔ ایک اٹیک ہوا اور ایک پھر کاؤنٹر اٹیک ہوا۔ تو میرے خیال ہے کہ جو دو اہم چیزیں اس دورے میں، اگر آپ آپٹکس اور کاسمیٹکس کو ہٹا دیں، تو ہوں گی بارڈر سیکیورٹی اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن۔ یہ 2012 سے شروع ہوا پروجیکٹ ہے، 2014 میں اس پہ کام شروع ہونا تھا، اس وقت ہم 2024 میں کھڑے ہیں اور پاکستان کی سائٹ پر پروگریس نہیں ہوئی ہے۔ گوادر میں لینڈ نہیں لیا گیا ہے، یو ایس کو سینکشنز ویور کے لیے اپلائی نہیں کیا گیا ہے، اور آن دی ادر ہینڈ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کے لیے کرٹیکلی اہم ہے کہ یہ گیس پائپ لائن فنکشنل ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ ضرور بات جو ہے، یہ زرداری صاحب کے ساتھ بالخصوص، بیکاز ہی واز دی آرکیٹیکٹ آف دس، پیپلز پارٹی کے زمانے میں بالکل ان کے جانے سے پہلے گیس پائپ لائن پاکستان اور ایران کے بیچ میں اگریمنٹ ہوا تھا۔ لیکن ہما صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ اور ایران کے معاملات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، کشیدگی جو ہے وہ مسلسل برقرار ہے۔ پاکستان کس طرح دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھ سکے گا؟ پاکستان کو ہمیشہ جی یہ ٹائٹ روپ واکنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ صرف ایران اور امریکہ نہیں ہے، یہ واشنگٹن اور بیجنگ بھی ہے، اور اس وقت ایک اہم شاخسانہ اس پوری اکنامک کنسٹرکٹ کا یہ ہے کہ چائنا کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ایران میں، اور ایک آلٹرنیٹو بلاک کے طور، اکنامک بلاک کے طور پر بھی یہ کولیبریشن ایمرج ہو رہی ہے، جس میں ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، کسی حد تک ٹرکی ہے، کچھ حصہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کا ہے۔ افغانستان میں انویسٹمنٹ چائنا کی بڑی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ برج سٹیٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے، اور کانٹیکٹ سٹیٹ تو ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے وہ تو ایک اہم کردار ہے ہی پاکستان کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کتنا سمارٹ ڈپلومیٹک فٹ ورک کر پاتا ہے۔ ہما صاحبہ، یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی صدر کے دورے پاکستان سے قبل جو 4 غیر ملکی کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، کیا اس پابندی کا بھی اس دورے سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے، پابندی کو ایسا کہا جا رہا تھا کہ یہ امریکہ کی طرف سے وارننگ شاٹس ہیں، لیکن ہمارے فورن آفس کا بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ پولیٹیسائزیشن آف سینکشنز ہے، اور یہ ماضی میں بھی یہ کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ یہ سینکشنز جو تھیں یہ چائنا پر تھیں۔ اوور آل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیسائز ہو رہی ہے امریکہ کی طاقت، جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ 7 مہینے میں 4 دفعہ یونائٹڈ نیشنز میں یو ایس نے ویٹو کیا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اور جگہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ سوال، جو اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ ان تمام تر مسائل کے باوجود یہ انتہائی اہم 3 روزہ وزٹ ہو رہا ہے، اور وہ کراچی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ دس از نیو، ڈگنیٹریز آتی ہیں اور اسلام آباد سے چلی جاتی ہیں۔ ہز وزٹ ٹو کراچی از آف کریٹیکل امپورٹنس۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ، ڈان نیوز سے گفتگو کر رہی تھیں۔